دن ہے اور تاک رات ہے، کوئی علمی بات، علمی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی بڑے اجر و ثواب اور فضائل کی بات ہوتی ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی ایک 30 آیتوں کی صورت ہے، جو بندہ رات سونے سے پہلے اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیتا ہے، رات سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے، اور اس کے اندر بھی وسعت موجود ہے۔ ایک بندے کی عادت ہے، روٹین ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اور کسی دن اس کو نیند جلدی آ گئی، وہ پہلے پڑھ لے۔ یہ بات ضروری نہیں کہ بس سونے سے متصل پڑھنا ہے، یعنی اس نے اس رات میں ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ ٹائم ٹیبل اور شیڈول بندہ اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے۔ وہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ اس اکیلی سورت کو پڑھ لینے سے بعد ایسے فضائل انسان کے مقدر میں آ جاتے ہیں جو بالعموم شہداء کے مقدر میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عذاب قبر سے بچنے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے۔ اور لوگ جہاد بالعموم اسی غرض و غایت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جہاد کریں گے، خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پہ گرے گا، اللہ رب العزت ساری خطاؤں کو معاف کر کے روح کو اپنے پاس بلا لیں گے، عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب ایک بندہ شہید تو نہیں ہو سکا، یا جہاد پہ تو نہیں جا سکا، یا بزدل ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، ہر بندے کا ایمان ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس بندے کو کیا چاہیے؟ وہ کیا کرے؟ وہ صرف سورہ ملک 30 آیتوں کی صورت ہے، اگر ہر روز رات کو پڑھ لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر اگر اس کے اوپر عذاب آنا بھی چاہے گا تو یہ صورت جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اپنی آغوش میں لے لے گی اور عذاب کے سامنے ڈٹ جائے گی اور عذاب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ تیری جرت کیسے ہے؟ اس بندے کو ہاتھ لگاتا ہے جس نے پوری زندگی ایک دن میرا ناغہ نہیں کیا۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں، مستند اور سکہ واقعہ۔ ڈاکٹر نے، بعض لوگ جن کی عادت پختہ ہوتی ہے نا سورہ ملک پڑھنے کی، یاد بھی نہ ہو، یاد بھی نہیں ہے، ڈاکٹر نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ کئی مرتبہ نزع کے عالم میں ہم نے ایسے بندے کی زبان سے جو کومے کے اندر موجود ہے سورت ملک کی تلاوت جاری ہوتے ہوئے دیکھی ہے، حالانکہ وہ حافظ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی بندے کے اوپر رحم آ جاتا ہے۔ یعنی یہ سورت اتنی جامع مانے عذاب کے سامنے کہ صرف اس 30 آیتوں کی سورت کو اگر آپ اپنا لیں گے انشاءاللہ سب عذاب قبر سے بچ جائیں گے۔ آج آپ نے ارادہ کرنا ہے، کتنے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں 30 آیتیں پڑھیں گے؟ بھائیو 30 آیتیں پڑھنا کیا مشکل ہے؟ آج کے بعد سورہ ملک کی تلاوت اپنی زندگی میں جاری کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایک اور سورت بھی پڑھا کرتے تھے، الف لام میم سجدہ کی، اور رسول اللہ کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ رسول اللہ نے ان دونوں سورتوں کے بغیر رات کو بسر کیا ہو۔ اور میرے بھائیو بہت سے سوالات عصر کی نشست میں بھی ہوئے، ان میں سے بعض کا جواب میں دیتا ہوں۔ لوگ بہت سے مسائل کے بارے میں بہت سی آیتیں پوچھتے ہیں۔ ایک آیت جو دشمنوں کے لیے، کسی ایسے دشمن کا جب پہ آپ حق پہ ہوں اور وہ آپ کا حق غصب کر رہا ہو، دشمن سے مراد یہ نہیں کہ کفار اور یہود و نصارہ ہی ہوں، مراد یہ آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ کسی انسٹیٹیوشن میں کام کرتے ہیں، اس کا باس آپ کے خلاف ہو گیا ہے تو اس کے لیے وظیفہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے یہ وظیفہ مستعار ہے، ربی انی اور ربی انی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اور اس کے ساتھ جو حدیث اور اسلاف کے روایت ثابت ہے وہ یہ ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ بھی وظیفہ آپ نے یاد کرنا ہے، یا یہ یاد کر لیں اللہم اکفینیہم بما شئت، جیسے آپ چاہیں اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا لیں۔ ان وظائف کو پڑھ لینے سے، اور عدد کی بات دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ 313 مرتبہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ شروع کریں نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھا کریں۔ اسی طرح شوگر کے مریضوں کے حوالے سے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے۔ اسی طرح مختلف بیماریوں کے حوالے سے بہت سے وظائف ہیں، لیکن اگر انسان کسی ایسی سچویشن میں پھنس جائے کہ جہاں سے اب نکلنے کی امید نہیں، بندہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے، بندہ ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اب نکلنے کے امکان کم ہے،
تو اس وقت یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یونس نے بھی یہ اس وقت پڑھا تھا جب ظاہری کوئی سبب باقی نہ تھا، اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، اور اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیا کہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نہ پڑھتا، یونس نبی ہے، سارے نبی بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، یہ یونس اگر یہ دعا نہ کرتا لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ساری زندگی اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ گویا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ کثرت سے پڑھنے سے آپ جتنی مرضی بڑی مشکل کا شکار ہوں گے انشاءاللہ، نکالنا تو مشکل سے اللہ ہی نے ہے، اور اللہ ہی انسان کو طریقے ذریعے بتاتا ہے کہ جو انسان پڑھ لے تو انسان مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر کسی کی نظر کمزور ہو، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حدید کے ساتھ کوئی بھی عضو تلف ہو جائے، لقوہ ہو جائے، فالج ہو جائے، کسی آنکھ کی کمزوری ہو جائے، کوئی ایک انسانی جسم کا حصہ متاثر ہو جائے، کوئی بھی، إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اس آیت کا وظیفہ مجربات میں شامل ہے، یعنی تجربے اور مشاہدے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ وظائف پڑھے جائیں تو اللہ رب العزت جو کھوئی ہوئی بینائی ہے اس کو بھی واپس لٹا دیتا ہے، جو کھوئی ہوئی طاقت ہے، قوت ہے، اس کو بھی واپس لٹا دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سے وظائف اور بھی قرآنی آیات سے علماء نے، سورہ مریم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، یہ بات معروف ہے کہ اگر حالت حمل میں کوئی عورت پڑھے تو اس کی بہترین صورت ہو جاتی ہے، اور بہترین سیرت کے اعتبار سے ربی حبلی من الصالحین بھی ہے کہ جو صرف صورت کو نہیں سیرت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے بچے کے لیے کثرت سے یہ دعا کرے۔ یہ قرآنی جو دعائیں ہوتی ہیں یہ انسان کو لازمی فائدہ دیتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، وظیفے کر رہا ہے کسی کام کے لیے تو وہ کام نہ ہو۔ اور ایک اور بات جو آج آپ سب نے، کئی مرتبہ انسان کے دل میں گھٹن ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، وسوسہ ہوتا ہے، شیطانی حملے ہوتے ہیں، انسان انٹرویو دینے جا رہا ہے، انسان پیپر دینے جا رہا ہے، انسان کسی کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے، جناب میرا انٹرویو ہے، بہت بڑا افسر ہے، میں اس کے سامنے انٹرویو کیسے دوں گا؟ انسان اور خطیب اور علماء بھی جب سٹیج پہ آتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں تک یہ پڑھنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کئی مرتبہ تو بعض دوستوں نے عجیب و غریب اس کے فوائد بتائے ہیں کہ دل کی بیماری کے اندر ربی شرح لی صدری پڑھا کسی اور کام سے تھا، لیکن دل کا بندہ بیمار تھا، سٹنٹ ڈاکٹروں نے کہا تھا پڑھنے والا ہے، اس نے اس آیت کا وظیفہ کیا ربی شرح لی صدری، اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں بھی سینہ کھول دیا اور دل کو کھول کے رکھ دیا، اور جو سٹنٹ پڑھنا تھا اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ یہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بات پھر وہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے وظیفہ بتایا تھا، ایک دفعہ پڑھا نتیجہ نہ نکلا۔ آپ نے کوئی بھی وظیفہ، اگر میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کوئی بھی اگر وظیفہ کرنا ہے فرض نماز کے بعد اس کا عدد 313 بنانا ہے، اور اگر آپ یقینی کامیابی چاہتے ہیں پہلے 7 دن کا وظیفہ کریں، اور اگر 7 دن میں کام نہ ہو تو 41 دن یا 40 دن کے اندر وظیفہ کریں، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اندر اس عدد کا آپ نے خیال رکھنا، کیونکہ یہ کثرت کے اندر جب وظیفہ چلا جاتا ہے۔ اور ایک بات آئیے ضمنی طور پہ تو بتا دیتا ہوں، ہمارے نانا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ یہ وظیفہ اپنی بیٹیوں کو، اولاد کو بتایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ مسائل ہو جائیں، بہت زیادہ وظائف کے ساتھ کام نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ کہا کرتے تھے، سارے گھر والوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے، بیٹی اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا، بیٹے اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا تو تو نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے ساتھ یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یہ ملا کے پڑھنا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر یقینی طور پہ اسم اعظم موجود ہے، اور اسم اعظم کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسم اعظم کے بارے میں، الحی القیوم کے بارے میں بے شمار علماء کا اتفاق ہے۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ کیا یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یہ 313 مرتبہ صرف ایک دن ایک دفعہ میں پڑھنا ہے، ایک دفعہ میں، اور اس کے بعد جو دعا آپ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیں گے اس اسم اعظم کی برکت کی وجہ سے وہ کام ہو جائے گا۔
اور میں آپ کو ایک سکہ بات اس حوالے سے بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے، اس کی والدہ کینسر کی مریضہ تھی آخری سٹیج پہ، اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی ماں کو شفا دے دی، اس کی ماں کو شفا یاب کر دیا. گویا یہ اسم اعظم کے جو وظائف ہیں یہ، لیکن وہ آخری حل ہے. جب دیگر وظائف سے کام نہ ہو رہا ہو تو پھر اس وظیفے کے ذریعے اپنا کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے. آگے بعض لوگ ڈپریشن کا اور نیند کا بڑا شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سورۃ نبا اما یتساءلون 30ویں پارے کی جو سورت ہے، اگر اس کو بندہ رات سونے سے پہلے بستر پہ گیا، نیند نہیں آ رہی، 7 مرتبہ اگر پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت نیند بھی ڈال دے گا. اور آپ کے سامنے قل هو اللہ کے فضائل کو اس دن تفصیلی رکھ دیا تھا. قل یا ایھا الکافرون کو 4 مرتبہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے، قل هو اللہ کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ملتا ہے. آخری بات ہے معوذتین، وظائف اس کے علاوہ بھی ہیں. اور میں آپ کو یہ تلقین کرتا ہوں، قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کسی بندے کا شفا کے والے سے کوئی تجربہ اور مشاہدہ ہے، آپ اس کو غور کریں. اگر اس کی آیت کے ساتھ مماثلت اور تطبیق بنتی ہے اس کو اپنا لیں. اور قرآن پاک پورے کا پورا شفا کے لیے بھی ہے. اسی طرح جو معوذتین آخری 2 صورتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کسی پناہ مانگنے والے نے اس سے بہتر کسی چیز کی پناہ نہیں مانگی. اور جو چیز اس میں بیان ہوئی ہے اور جس چیز کی اس میں پناہ مانگی گئی ہے، اللہ رب العزت اس کی پناہ عنایت کرتا ہے. یہ پچھلے حال کی لائٹ نہیں چل رہی، خود بند کی. اللہ رب العزت معوذتین سے جو اس کے اندر دلوں کے وسوسے، شیاطین کے وسوسے، جادوگر کی پھونکے مارنوں کا تذکرہ، جنات کا تذکرہ، رات کے شر کا، جتنے شر ہیں اگر ان کو پڑھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا پڑھ پڑھ پڑھ، اس نے کہا کیا پڑھوں؟ تو رسول اللہ نے کہا یہ پڑھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے. یہ چاروں کل رات سونے سے پہلے ہر حالت میں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ جو آخری تینوں کل 3 مرتبہ پڑھتا ہے رات سونے سے پہلے، اس کے لیے ساری رات کے لیے کفایت کر جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. قرآن پاک کے بعد جو سب سے، حالانکہ یہ ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے لیکن اس کو قرآن پاک کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ قرآن پاک کے اندر بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے. اگر قرآن پاک کے اندر لگائیں گے تب بھی، اور اگر قرآن پاک سے علاوہ کہیں گے تو یہ بہترین ذکر ہے کرنے کے لیے. یہ ایک کلمہ، ایک ایسا کلمہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ، آپ کو پتا مشہور صاحب بھی ہیں، ایک مرتبہ پھر رہے تھے، بڑا پریشان تھے، بڑے غم میں تھے. حضرت عمر نے دیکھ لیا، پریشانی بانپ لی. طلحہ، حضرت ابو بکر کی خلافت کا کوئی معاملہ نہیں عمر، وہ کوئی معاملہ نہیں، وہ تو میرے چچا زاد ہیں، کس بات میں پریشان ہے؟ چہرے کے اوپر سٹریس کے اثرات ہیں، ڈپریشن لگ رہا ہے، پریشانی کے عالم میں. ہاں پریشان ہوں، بڑا غم میں ہوں. کہا کیوں پریشان اور غم میں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بتایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ جو بندہ یہ کلمہ موت کے وقت پڑھ لیتا ہے، موت کی بیماری میں پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے سارے غم دور کر دیتے ہیں. حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے. اور طلحہ تجھے کیا پتا، تو یہ کلمہ بھول گیا اتنی جلدی؟ وہ کلمہ مجھے پتا ہے. اے عمر آپ کو پتا ہے؟ ہاں. وہ بتائیے. کہا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ نے کہا ہاں آپ نے مجھے یاد کرایا، بس میرے دماغ سے نکل گیا تھا، بے شک یہی وہ کلمہ ہے. میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر طلحہ بن عبید اللہ نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ایک کلمہ ہے جو بندہ موت کے وقت، اور اس کی محدثین نے تشریح کی ہے جس بیماری میں موت آنی ہو. مثلا ڈاکٹر نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کہ آپ 5 سال اور جئیں گے، 1 سال اور جئیں گے، 10 دن اور جئیں گے. ایسی بیماری میں بندہ چلا گیا کہ جس کی بیماری کے اندر موت آنی ہے، کینسر ہو گیا ہے، کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا. اب صرف خلوص دل سے ایک کلمہ کہنا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کلمے کی فضیلت سنیے. موت کے وقت آپ کو پتا ہے، موت جب نزع کا عالم ہوتا ہے یا جو گھبراہٹ ہوتی ہے موت کی، ابھی بندہ مرا نہیں بھی ہوتا، بندے کو پتا لگ جائے نا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس کا دماغ گھومنا شروع ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ساری زندگی جو کمایا تھا وارثوں کا ہو گیا، بیٹوں کا کیا بنے گا، بچیوں کا کیا بنے گا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا، وہ بیٹی کے حالات تو بڑے تنگ ہیں، اس کا کیا بنے گا، بچہ تو بڑا چھوٹا ہے، اس کا کیا بنے گا. یعنی بذات خود موت ایک غم کی کیفیت بھی لے کے آتی ہے بندے کے اوپر
انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے غم اس کا پیچھا اس وقت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بندے کو پتا چل جاتا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، یا اس کو پتا لگ جاتا ہے میری حالت اب بگڑنے والی ہے، میں اس مرض کی آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں، تو وہ جو غم ہیں وہ ایک ہی کلمے سے دور ہوتے ہیں جب بندہ اس عالم میں یہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، اللہ نہ پہلے کبھی عبادت کا کوئی فعل تیرے علاوہ کسی کی بارگاہ میں سر انجام دیا تھا۔ اور میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے، لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا، خلوص سے کہنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے خلوص سے۔ خلوص کیا ہے؟ خلوص یہ ہے کہ اللہ آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فعل، نظر عبادت ہے کہ نہیں، نیاز عبادت ہے کہ نہیں، ذکر عبادت ہے کہ نہیں، رکوع عبادت ہے کہ نہیں، سجدہ عبادت ہے کہ نہیں، دعا عبادت ہے کہ نہیں، یہ سارے کے سارے اعمال کس کے ساتھ خاص کرنے ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ پھر زبان سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ، تو موت کے وقت اگر جتنے بھی غم انسان کو تنگ کر رہے ہیں سارے کے سارے دور ہو جائیں گے، صرف ایک مرتبہ زبان سے یہ کہنا ہے۔ اور دوسری برکت کیا ہے؟ دوسری برکت یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دے گا۔ آپ نے کئی مرتبہ علماء، واعظین، خطباء اور محدثین کے چہروں کے اوپر وہ بشاشت دیکھی ہوگی جو موت کے وقت آتی ہے، اور وہ اس لیے آتی ہے کہ ان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، چاہے جو مرضی عمل کرتا رہا تھا دنیا میں، آخری وقت میں بھی یہ کہہ دیا اللہ نہ پہلے کسی کی عبادت کی تھی نہ آئندہ اگر تو نے مہلت دی کسی کی عبادت کروں گا، بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور حضرت آدم نے صحیح حدیث کے جو الفاظ ہیں اپنے بیٹے کو وصیت کرتے وہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اگر 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ کہا تھا اگر 7 زمینوں کو ایک توق سے باندھ دیا جائے، یعنی ایک زنجیر کے ساتھ باندھ دیا جائے، تو دنیا کے اندر کوئی کلمہ، کوئی چابی، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس توق کو کھول دے، لیکن اگر اس زنجیر کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے گا وہ ساری کی ساری زنجیر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ نے اس رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ صرف زبان سے اقرار کرنا بھی بڑی بات ہے، لیکن دل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے کہ آج کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خوف بھی عبادت کی ایک جزوی قسم تو ہے ہی ہے نا، اللہ کا خوف ہونا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ نظر نیاز بھی نہیں ہونی چاہیے، سجدہ رکوع بھی نہیں ہونا چاہیے، ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے، عبادت کا کوئی فعل بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فضائل دیتا ہے۔ اور اگر اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو جو پہلے آپ کو اس دن وظیفہ بتایا، آج اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس طرح پڑھے گا نا، پہلے تو صرف لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا تھا، جو مکمل پڑھے گا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اس دن یہ فضیلت بیان کرنے کے لیے وقت کم تھا اس لیے آج بیان کر رہا ہوں کہ 100 مرتبہ جو بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، 100 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ نمبر 1، اسماعیل کون ہے؟ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کی اولاد میں سے 10 بیٹوں کو غلام بنا لیا کسی نے، اب ان کو آزاد کروانے کے لیے ایک بندے نے پیسے لگائے، لاکھوں کروڑوں پیسے سے ان بندوں کو آزاد کروا لیا، اور ایک بندے نے صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 اسماعیل کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کیا رسول اللہ کی بات پہ شک ہے؟ تو پڑھتے کیوں نہیں؟ وجہ کیا؟ ہمیں بس پرچی چاہیے، ہمیں بس نسخہ چاہیے، جو وہ دے، اور دے بھی کون؟ جو 20 سال سے نہایا نہیں، خود نہیں پڑھنا۔ یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اسماعیل کے 10 بیٹوں کی آزادی کا ثواب ہے، اور اسی پر بس ہے۔ بہت سے بھائی سوال پوچھتے ہیں، میں آج آپ کو شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جادو جتنا مرضی پرانا ہو، شیطانی وسوسے جتنے زیادہ ہوں، بندش، رزق، نظر بد، اسیب، جادو، بدرو، آج کل یہ بھی ایک دھندا بن گیا ہے۔ اگرچہ رقیہ شریعہ اسلام میں ہے، لیکن اب میں نے دیکھا یہ ایک دھندا اور کاروبار بنتا جا رہا ہے۔
جتنا مرضی پرانا جادو وہ حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ صبح پڑھے گا تو شام تک شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. جادو کن دو چیزوں سے ہوتا ہے؟ یا جنات کے ذریعے، کاہن اپنے جنات جو ان کے مددگار ہوتے ہیں ان کو بھیج کے بندے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یا الفاظ سے. الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں. آپ کسی بچے کو جس کے اندر کانفیڈنس نہ ہو، آپ اس کو کہتے رہے نا، بک اپ کرتے رہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا سنا رہا ہے، تو بڑا اچھا جا رہا ہے، تو بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، تو صرف الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بیماری دور کر دیتا ہے. اسی طرح برے الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا انکار نہیں ہے. مثلا آپ کسی بندے کو گالی دینا شروع کر دیں، تو یہ ہے، تو یہ ہے، آپ دیکھیں گے آپ نے اس کو صرف بغیرت ہی کہا نا تو اس بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. اس کا مطلب ہے الفاظ کے اثرات کا تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو الفاظ بد کاہن جادوگر لوگوں کے گھر اجاڑنے کے لیے جنات یا الفاظ کے جادو کرتے ہیں، ان سے بچنا کیسے ہے؟ یہ 100 مرتبہ یہ پڑھا کریں. صبح کو پڑھیں گے شام تک شیطان سے محفوظ، شام کو پڑھیں گے صبح تک شیطان سے محفوظ. اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے بندوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کی نفسیات شاید جانتے تھے. یہ تو متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح ہے. 100 مرتبہ پہلے کہا، لیکن ایک بندہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا اس وظیفے سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث بھی صحیح ہے، ابن حبان کے اندر موجود ہے. جو 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا اس کو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ 10 مرتبہ. اور 10 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ پہلے تو 100 مرتبہ پڑھنے کے 10 غلاموں کی آزادی تھی اور صبح سے شام تک شیطان سے بچنا تھا. یہاں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں صرف 10 مرتبہ پڑھے گا تو 4 غلاموں کی آزادی کا ثواب مل جائے گا. یعنی تخفیف کر دی آپ کے اور میرے اوپر، آسانی کر دی. پہلے 10 سے 1 آزاد ہوتا تھا، اب 10 سے کتنے آزاد ہو رہے ہیں؟ 4 آزاد ہو رہے ہیں. اور جو اگلی فضیلت ہے، اللہ کی بھی یہ رحمت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ انسان بینی کی اور امت کی نفسیات جاننے کی کتنی عظیم بات ہے. رسول اللہ نے وہ فضیلت اس کے اندر بھی نہیں چھینی. کہا جو صبح 10 مرتبہ پڑھ لے گا شام تک شیطان سے بچ جائے گا، جو شام کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا صبح تک شیطان سے بچ جائے گا. اور جو دیگر ثواب ہے نا کہ 100 درجے بڑھیں گے، 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 نیکیوں میں اضافہ ہوگا، وہ اضافی باتیں ہیں. اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث بھی صحیح ہے. بعض اللہ کو بھی پتہ بندے ایسے ماشاءاللہ مصروف ہیں، اور مصروف کن کاموں میں؟ شیطانی کاموں میں. مصروف کن کاموں میں؟ دنیاوی کاموں میں. وہ کیا کریں؟ یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کی صحیح ہے، وہ 1 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں. اب بتاؤ کوئی بندہ ایسا بھی ہے ہم میں سے بیٹھا جو وعدہ کرے 1 مرتبہ تو زندگی میں پڑھیں گے نا. 1 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے. 1 مرتبہ صبح پڑھیں، 1 مرتبہ شام پڑھیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ نبی کریم کے ذریعے کسی مسئلے کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں، پھر اس میں تخفیف بھی کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو زیادہ ذکر نہیں کر سکتے. صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے حدیث کے الفاظ ہیں، 1 اسماعیل کے غلام بیٹے کو آزاد کرنے کا اجر مل جائے گا. گویا 100 مرتبہ پڑھنے سے 100 ہی ملنے ہیں. وہ جو حدیث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے نیکیوں کو. اور ویسے بھی یہ عام فہم لاجیکل بات ہے، 10 کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو 10 سے ہر چیز کو ضرب نیکیوں کو دیتا رہتا ہے. گویا 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی 1 اسماعیل کا غلام بیٹا آزاد ہوگا. اور صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے صبح سے شام تک شیطان جنات جادو سے بچ جائے گا اور شام سے صبح تک بچ جائے گا. اب بتائیے کتنا کو پرانا جادو ہے جی، بڑا پرانا جادو ہے جی، بڑے مسئلے آ گئے ہیں جی، بڑے مسئلے. 100 مرتبہ صبح اور شام اپنے گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جتنا مرضی پرانا جادو ہو، جتنا مرضی برا تویز ہو، جتنے مرضی اثرات بد الفاظ کے ہوں یا جنات کے ہوں، اس وظیفے کے سامنے نہ جن ٹک سکتا ہے نہ برے الفاظ ٹک سکتے. آج آپ نے صبح سے شام تک، اور لوگوں کو ابلاغ بھی کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اور دوسرا وظیفہ جو اس دن بتلایا تھا وہ یہ تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیوں مختصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ کی جو تسبیح ہے نا اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को इतनी पसंद है कि एक बंदा एक सोने का पहाड़ खर्च कर रहा है, सोने का पहाड़, और दूसरा बंदा सारा दिन क्या कह रहा है, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, या अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है या अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह तस्बीह बयान करने वाला आगे निकल गया, सोने के पहाड़ को खर्च करने वाले से भी आगे निकल गया। सुभान अल्लाह कहने, वजह भी क्या, वजह भी सुन लीजिए। वजह यह है कि कुरान पाक में भी वजह बयान हुई है कि अल्लाह ताला ने, ये इंसान ही कम बख्त है, इंसान ही कम ज़रफ है, वरना ज़मीन व आसमान के माबैन जितनी मखलूक़ात हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है, लेकिन तुम्हें उनकी तस्बीह का पता नहीं वो क्या है। और अगर इंसान गौर व फिक्र करने वाला हो ना, इंसान को वो मखलूक़ात की अतात और तस्बीह भी मिल जाएगी, मिल सकती है, एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। कभी आपने देखा ये प्लैनेटरी सिस्टम, ये कॉस्मोलॉजी के अंदर स्टार्स, जमीन, जितने भी सियारे सितारे हैं, ये अल्लाह के हुक्म के ऐसे ताबे हैं। अल्लाह ताला ने इनको जो रास्ता दिखाया है ये उससे 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं होते, और अगर हो जाए तो सारा निजाम तलपट हो जाए, सारा निजाम चौपट हो जाए। अल्लाह की ऐसी इताअत करते हैं कि जो सिरात, जो फलक, जो मिदार, जो गर्दिश अल्लाह ने जिस मखलूक के लिए मुकर्रर की है, 1 सेंटीमीटर भी वहां से आगे पीछे नहीं होती। वो मखलूक अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह के डर से ऐसे चल रही होती है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। और इंसान सुभान अल्लाह, सिराते मुस्तकीम भी बता दी, कुरान भी बता दिया, रास्ता भी बता दिया, फिर भी अपनी मर्जी से कभी इधर को निकल जाएगा, कभी उधर को निकल जाएगा। वो मखलूकात अल्लाह की ऐसी इताअत कर रही हैं, ऐसी तस्बीह बयान कर रही हैं कि 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं होती। और इसीलिए वो जो हदीस पहले आपके सामने रखी है ना, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, दुनिया भर की मखलूकात को अगर रिज़्क दिया जाता है तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की वजह से दिया जाता है। वो उसकी तस्बीह बयान कर रही होती हैं और अल्लाह ताला इसलिए उनको रिज़्क देता है। मेरे भाइयों, ये जो कलमे हैं, बुखारी शरीफ में आपने इसके बारे में हदीस पढ़ी है, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमानी। ये 2 कलमे बड़े जुबान पे हल्के हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कितने हल्के हैं, लेकिन मिजान को भर देने वाले हैं, मिजान को वजनी कर देने वाले हैं, रहमान को बड़े पसंद हैं। वजह क्या है? वजह ये, एक तो अल्लाह की आपने तस्बीह बयान की और उसके बाद अल्लाह की हम्द बयान की। तस्बीह बयान करने से रिज़्क भी दिया जाता है, हम्द बयान करने से रिज़्क भी दिया जाता है। लेकिन नबी करीम ने एक अजीब बात कही है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की अता के ऊपर भी बंदा कुर्बान जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जब सिर्फ ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने जो नेमत दी होती है, बताइए नेमतें कितनी हैं? आंख नेमत है, दिल नेमत है, लाख रुपया भी नेमत है, करोड़ भी है। दुनिया में आज ऐसे लोग मौजूद है ना जिनको अल्लाह ने 1 अरब दिया हुआ है, 1 खरब वाले भी दुनिया में मौजूद है ना। एक बंदे को 1 अरब रुपया मिल गया, समझाने के लिए कह रहा हूं, उसने जवाब में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ये जुमला इतना पसंद किया, अल्लाह ने कहा ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है ये मेरे अता करदा 1 अरब से बेहतर है। ये सही हदीस के अल्फाज हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह की किसी नेमत पे अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है तो अल्लाह ऐसे बढ़ के कबूल करता है और कह देता है, नवीद सुना दी जाती है, जो नेमत अता की ना वो इससे हल्की है। अल्लाह अकबर। हालांकि देखिए आंख की नेमत इंसान को कितनी बड़ी लगती है, इंसान सोचे अल्लाह आंख का शुक्रिया अदा करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आंख की अता करता नेमत से बारी हो गया। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की देन है। आप और मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहते। वो रब इतना रहमान है, वो बंदों को चाहता है बंदे जहन्नुम में चले जाएं, अजाब भुगते। जब मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा आग में जल जाए, रब कैसे चाहेगा? रब ने ये बहाने बनाए हुए हैं। रमजान का मौसम इसी काम के लिए आया है कि कम अज कम इसमें सवाब के वो तरीके इख्तियार कर लिए जाएं। और उम्मे हानी की हदीस है, इंशाल्लाह इसी वजीफे पे बात खत्म करेंगे, अगला वजीफा इंशाल्लाह अगले दरस में बयान करेंगे। ये जो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपको उस दिन बताया था 100 मरतबा पढ़ना है। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? इन 10 दिनों में पढ़ना है और अपनी जिंदगी के अंदर इसको जारी और सारी रखना है। इसका अकेले का अजर सवाब उम्मे हानी की और दूसरी हदीस को इकट्ठा बयान करता हूं, वक्त तेजी से गुजर रहा है। वो ये है कि जो 100 मरतबा इन कलमात को अदा करता है, नंबर 1
उसने 100 कलादा पहने हुए ऊंटों को जिंदा को अल्लाह की बारगाह में दे दिया। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जो 100 मर्तबा पढ़ता है उसने 100 जीन पोश घोड़ों को अल्लाह के रास्ते में जिहाद पे दे दिया। और जो 100 मर्तबा इनको पढ़ता है उसने बैतुल्लाह में 100 ऊंट ज़बा करके अल्लाह की बारगाह में तकसीम कर दिए। और तीसरे अल्फाज उम्मे हानी की हदीस में ऐसे हैं कि ये तो ऐसा अमल है कि ज़मीन व आसमान का खला 100 मर्तबा पढ़ने से भर जाता है। और उस वजीफे के अंदर एक चीज़ आपको बताई थी, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और नबी करीम जब मेराज की रात गए हैं ना आसमान पे, तो इब्राहिम ने 2 बातें बताई हैं। एक ये कहा तस्बीह और तहमीद से जन्नत में पौधे लगते हैं, और दूसरी बात क्या कही थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जन्नत में खजूर का एक पौधा है। अपने उम्मतियों को बता देना जन्नत बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी काश्त किसने करनी है? मैंने और आपने। इसकी काश्त भी मैंने और आपने करनी है। इसमें महल्लात मैंने और आपने तमीर करने हैं। हमारे अमाल से महल कायम होते हैं, हमारी तस्बीहात पढ़ने से वहां पे पौधे लगते हैं। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक तो हमारे बाप इब्राहिम ने हम तक ये पैगाम पहुंचाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा भी बंदा पढ़ेगा तो जन्नत में एक पौधा लग जाएगा। और इसका एक फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरवाज़ों के मुख्तलिफ नामों का जिक्र आया है। आपको पता है जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किसको मिलेगा? जो पढ़ेगा तो मिलेगा ना। खुश नसीब है कम से कम 100 मरतबा अगर आप ये वजीफा पढ़ेंगे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा पढ़ने से जन्नत में पौधा भी लग गया और जन्नत के उस दरवाजे से दाखिल होने के इम्कान भी बढ़ गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सिर्फ जन्नत का दरवाजा नहीं है, जन्नत का एक खजाना भी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ोगे वो खजाना भी मिल जाएगा। यहां से तैयारी करोगे। और इस कलमे की एक बहुत बड़ी फजीलत ये है, आपने अगर हर रोज पढ़ा आप तो इंशाल्लाह कामयाब हो गए, लेकिन जो बंदा हर रोज नहीं पढ़ता उसको हालत बीमारी में, हालत गम में, हालत मुसीबत में ये कलमा जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी सही है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मिला के पढ़ता है ना, अगर वो उस बीमारी में फोत हो जाएगा तो जहन्नुम की आग से बच जाएगा। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 से ज़ायद बीमारियों का इलाज है, जिसमें से सबसे छोटी बीमारी दिल की है। आप बताइए, दिल की बीमारी को हम सबसे बड़ा समझते हैं। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा कीजिए। बल्कि ये 2 वजीफे, इनके आज चंद फजाइल आपके सामने रखे हैं, ये आपने अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ 100 मरतबा, एक तो ये था कि आखिरी 10 दिन पढ़ने हैं और इन 10 दिनों के बाद अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेने हैं। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन।